جی ٹی وی نیوز کے ہمارے ساتھی اینکر ہیں امیر عباس صاحب. بڑی ڈیولپمنٹ ہے یہ, اور مولانا فضل الرحمان کے جو حالیہ بیانات ہیں ان سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ان کی جانب سے ایک سافٹ کارنر بھی سامنے آیا ہے. یہ جو حالیہ ملاقات ہو رہی ہے جس کے اندر بیرسٹر صاحب بھی موجود ہیں اور اسد قیصر بھی موجود ہیں, کتنی اہم ملاقات ہے یہ, اور کیا کوئی بڑا بریک تھرو آ سکتا ہے اس پہلی ملاقات سے؟ جی, یہ تو بہت بڑا بریک تھرو بذات خود ہے میرا خیال ہے. اس کے بعد اب جو بریک تھرو ہوگا وہ تو بہت اہم ہوگا ٹیکٹیکل لیول پہ. یہ اسٹریٹجیکل لیول پہ میرا خیال ہے بہت بڑا بریک تھرو ہے بذات خود. یعنی اسد قیصر کا جانا عمران خان کی طرف سے, اور یقینی طور پہ یہ عمران خان کی رضامندی کے بعد ہو رہا ہوگا, کیونکہ آج اسد قیصر کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. تو اس میں مولانا فضل الرحمان نے کل جو گفتگو کی, پریس کانفرنس کی, جو انہوں نے اسٹیٹمنٹس دی پاکستان کے مقتدرہ کے بارے میں, نواز شریف کے بارے میں, الیکشن کے بارے میں, مزاحمت کے بارے میں, وہ سب کچھ عمران خان صاحب کے سامنے رکھا گیا ہوگا. اس کے بعد پھر عمران خان کی اس میں رضامندی شامل ہوگی. تو یہ بہت بڑا بریک تھرو ہے, اور یہ بہرحال اسی طرف معاملہ جا رہا ہے کہ ایک اپوزیشن کا ایک ایسا مضبوط اتحاد بن سکے اس حکومت کے خلاف. کیونکہ دیکھیں نا, مولانا صاحب بہرحال بیٹھیں گے تو اپوزیشن بینچز پہ, وہ عمران خان یا ان کی پارٹی کے ساتھ کوئی سیاسی مفاہمت یا سیاسی قرابت داری نہ بھی کریں, لیکن کم از کم دونوں چونکہ ہوں گے اپوزیشن بینچز پہ, اور دونوں کا مقابلہ ہوگا پیپلز پارٹی کے ساتھ اور پی ایم ایل این کے ساتھ, ایم کیو ایم کے ساتھ, تو اس میں اپوزیشن کی جماعتوں کے طور پہ آپس میں روابط ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ایک مؤثر اپوزیشن کی جا سکے, ٹف ٹائم دیا جا سکے حکومت کو. کیونکہ اپوزیشن بہرحال واش ڈاگ کا کام کرتی ہے حکومت کے اوپر, اور اس نے ہی عوامی مفادات کی ترجمانی کرنا ہوتی ہے. حکومت تو پھر اپنے مطابق فیصلے کرتی ہے. یہ بہت عام پیش رفت ہے. مجھے اس حد تک تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن مجھے یہ نہیں لگتا کہ شاید کوئی حکومت سازی یا اس طرف کبھی عمران خان جے یو آئی فے کے ساتھ جا سکتے ہیں. وہ شاید امیر عباس صاحب, قطع کلامی کی معذرت, مرکز کے اندر تو یقینی طور پر اپوزیشن میں بیٹھیں گے. پختونخوا کی اگر بات کی جائے تو وہاں جے یو آئی بھی ہے اور پاکستان تحریک انصاف حکومت بنانے کی پوزیشن کے اندر بھی ہے. تو کیا وہاں کچھ بات چیت کے ذریعے جے یو آئی فے کو حکومت میں شامل کرنے کے لیے کوئی بات چیت ہو سکتی ہے اس ملاقات میں؟ نہیں جی, یہ مجھے کسی طور پہ ہی لگتا ہے, کیونکہ ایک تو کے پی کے میں آپ دیکھیں عمران خان صاحب 2/3 میجورٹی سے زیادہ حاصل کر چکے ہیں. انہیں ضرورت ہی نہیں ہے کسی قسم کے اتحاد کو قائم کرنے کی. اتحاد تب بنایا جاتا ہے جب آپ کے پاس سادہ اکثریت نہ ہو, یا آپ نے 2/3 اکثریت حاصل کرنی ہو اور آپ کو اتحاد کی ضرورت پڑے. تو وہاں تو ان کے پاس اپنی 2/3 اکثریت ہے. ان کو وہاں صرف ایک جماعت چاہیے جس میں وہ ضم ہو کے اور ریزرو سیٹیں حاصل کر سکیں. وہ ایک جیسے جماعت اسلامی کا ایک آپشن تھا, لیکن اب چونکہ وہاں سے 2 سیٹیں جماعت اسلامی کی ختم ہو گئی, تو آپ اس پہ وہ دیکھیں گے کہ آئینی قانونی راستہ کیا نکال سکتے ہیں. خیبر پختونخوا کے بعد اگر ہم بلوچستان کی بات کریں تو وہاں مولانا فضل الرحمان 11 سیٹوں کے ساتھ کھڑے ہیں صوبائی اسمبلی میں. وہ اس وقت پیپلز پارٹی اور جے یو آئی فے دونوں 11 نشستوں پہ سب سے بڑی جماعتوں کے طور پر ابھرے ہیں. لیکن وہاں پہ عمران خان کے جو آزاد لوگ ہیں ان کی تعداد کوئی بہت زیادہ نہیں ہے. وہاں اب بہرحال پیپلز پارٹی اور جے یو آئی فے میں ایک محاذرائی ہوگی کہ حکومت سازی کون کرے. لیکن عموماً بلوچستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں حکومت اور اپوزیشن سب مل کے ہی بعض اوقات حکومت کر رہے ہوتے ہیں, اپوزیشن بھی حکومت میں شامل ہو جاتی ہے. مولانا کی ضرورت نہیں پڑے گی عمران خان کو, یہ بات تو واضح ہے. اور امیر عباس صاحب, جیسا کہ مولانا فضل الرحمان نے بیان بھی کھل کر دیا ہے کہ اب فیصلے جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں نہیں سڑکوں پر ہوں گے, تو آپ سے لگتا ہے کہ سڑکوں پر بھی موجود ہوں گے اور مرکز کے اندر اپوزیشن بھی سنبھالیں گے, ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ یا پھر جے یو آئی یہ والا فیصلہ کر سکتی ہے کہ پارلیمنٹ میں بیٹھنا ہی نہیں ہے, ہر چیز جو ہے وہ سڑک پر طے ہوگی؟ دیکھیں 2018 میں بھی جے یو آئی فے نہیں بیٹھنا چاہتی تھی پارلیمنٹ میں, لیکن پھر پیپلز پارٹی نے مولانا صاحب کو کنونس کیا اور پیپلز پارٹی مولانا کو پارلیمنٹ میں لے کر آئی, اور مولانا کو پھر احساس ہوا کہ نہیں, پارلیمنٹ میں بیٹھنے کا فیصلہ مناسب فیصلہ تھا. ابھی تو مولانا خود یہ اعلان کر چکے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ میں آئیں گے, لیکن وہ احتجاجی سیاست کے طور پر سامنے آئیں گے. جہاں تک سڑکوں کا تعلق ہے تو عمران خان تو آپ جانتے ہیں, انہوں نے 2013 کے الیکشن کے بعد پورا 2014 کا دھرنا دیا, لانگ مارچ کیا اسی الیکشن کے خلاف. پھر وہ 4 سیٹوں کی 4 حلقوں کی تحقیقات کے اوپر ایک کمیشن بنا, اس کے بعد پھر عمران خان صاحب نے وہ دھرنا اور لانگ مارچ ختم کیا. تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان اس دھاندلی کو, وہ دھاندلی تو کچھ بھی نہیں تھی جو دھاندلی اس دفعہ عمران خان کلیم کر رہے ہیں, اور اس دفعہ تو بہت سرکمسٹانشل ایویڈنس بھی موجود ہے, ایمپیریکل ایویڈنس بھی موجود ہے کہ دھاندلی جو ہے وہ ہوئی ہے کافی حد تک. تو اس میں تو اگر کوئی یہ سمجھے کہ آج عمران خان جو اپنی ماضی کی 26 سالہ سیاست میں مقبولیت کا سورج, ٹھیک ہے, بہت شکریہ امیر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.